بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چلتے ہیں جاسوسی کی دنیا میں آپ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ آج تک کا سب سے بڑا جاسوس کون ہوا ہے۔ ہمارے سامنے بڑے بڑے جاسوسوں کے نام آتے ہیں۔ ہیمفرے ہو گیا، لارنس آف عربیہ ہو گیا، جنہوں نے سلطنتیں تباہ کر کے برباد کر کے رکھ دیں۔ کئی ممالک ان سلطنتوں سے تخلیق ہوئے، اور اس کے علاوہ ایک ایلی کوہن، وہ بھی جاسوس تھا۔ یہ 60 کی دہائی کا جاسوس ہے، اسرائیل کا جاسوس تھا۔ شام میں اس نے اپنا کردار ادا کیا اور اس حد تک اس نے شام کو نقصان پہنچایا، اسرائیل کا جاسوس بن کر کہ ایسا جاسوس پہلے کبھی نہ سنا گیا نہ دیکھا گیا۔ وہ اتنا شام کے اندر گھس گیا کہ امین اللہ صاحب صدر تھے شام کے، تو انہوں نے ایک موقع پر یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ ایلی کوہن کو اپنا نائب بنا دیں۔ اس طرح کے جاسوس دنیا میں آتے رہے ہیں، لیکن حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا کا سب سے بڑا جاسوس کون تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے جاسوس کی کہانی رکھتے ہیں۔ یہ خاتون جاسوس تھی، اس کا نام جو مشہور ہوا وہ ماتا ہری مشہور ہوا، اور اس نے کس طرح سے جاسوسی کی دو ممالک میں۔ یہ ڈبل کراس جاسوس تھی، اور پھر یہ پکڑی گئی۔ فرانس اور جرمنی دونوں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف جاسوسی کرتی رہی۔ بہرحال فرانس نے اس کو پکڑا اور پھر اس کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور یہ دنیا کی واحد شاید جاسوس ہے جس کو جب سزائے موت دی جا رہی تھی فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کیا گیا تھا، تو اس نے کہا کہ میری آنکھوں پر پٹی مت باندھے۔ اس نے اسی طرح سے موت کا سامنا کیا، موت کا مقابلہ کیا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں تاریخ دان کہ جب ماتا ہری کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کیا گیا، ایک تو انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی نہیں بندھوائی، دوسرا وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ مسکرا کیوں رہی تھی؟ بہرحال ہم آپ کے سامنے اس کی پوری سٹوری رکھتے ہیں کہ ماتا ہری جو بنیادی طور پر مسیحی تھی، عیسائی تھی، لیکن اس نے اپنا نام ایسا رکھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے اور ہندوؤں کے لیے قابل قبول ہو، بدھ مت کے لیے بھی ماتا ہری۔ یہ نام رکھنے کی بھی اس کی ایک بڑی وجہ تھی، وہ بھی ہم آپ کو اس رپورٹ میں بتاتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ماتا ہری نے کس طرح سے جاسوسی اور اس کا پھر برا انجام کس طرح سے ہوا۔ آئیے ملاحظہ کیجیے۔ ہالینڈ کی نوجوان خوبرو ماتا ہری 1910 کے عشرے میں پیرس میں برہنہ رقاصہ کے طور پر کیریئر بنایا۔ ماتا ہری کی رسائی فرانسیسی معاشرے کی مقتدر شخصیات تک بھی تھی، اور اس کے فوجی افسروں اور سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ اسی بنا پر جرمن خفیہ ادارے نے اسے جاسوسہ بنایا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد فرانسیسی خفیہ ادارے نے بھی اسے اپنے لیے بطور جاسوسہ بھرتی کرنے کی کوشش کی۔ یہ پیشکش قبول کرنے پر وہ پکڑی گئی۔ دنیا بھر میں مختلف ممالک کی طرف سے ایک دوسرے کی اہم معلومات اور راز حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ فوجی اور سول اعلیٰ افسران اور سیاستدانوں کی خواب گاہوں میں داخل کر کے اقتدار کی غلام گردشوں میں، دربار کی راہداریوں میں خوبصورت کنیزیں، ترادار عورتیں جاسوسی کے فرائض نہایت ماہرانہ اور خفیہ طریقے سے انجام دیتی رہی ہیں۔ پہلے وہ ناز و ادا سے مخاطب کو زیر کرتی ہیں، کبھی خواجہ سرا کو سیڑھی بناتی ہیں، تو کبھی کسی با اختیار وزیر یا لاڈ کی ڈانس پارٹنر بن کر اپنا مقصد حاصل کرتی ہیں۔ غرض کے حسن کا جال بچھا کر ایسی معلومات حاصل کر لی جاتی ہیں جن کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کبھی باہر نکل سکتی تھی۔ ان معاملات میں بے شمار عورتوں نے اپنی اپنی حکومتوں کے لیے مخالف ملک کے فوجی اور سرکاری افسران سے معلومات حاصل کر کے اعزازات بھی پاتی رہی ہیں، لیکن جاسوسی کی دنیا میں جو نام اور مقام ماتا ہری کو ملا وہ کسی اور کو نہیں۔ حسین عورت کسی طرح پیار کا جال ڈال کر مشہور، ممتاز اور طاقتور لوگوں کا شکار کرتی ہیں۔ یہ تو آج بھی نظر آتا ہے کہ جو کام مخالفین کی شرانگیزی، گالم گلوچ، دولت اور طعن و تشنیع سے نہ ہو سکا، وہ چند دنوں میں کسی خوبرو عورت نے کس آسانی سے انجام دے دیا۔ لیکن پھر بھی ماتا ہری کے بعد کوئی دوسری عورت ماتا ہری نہ بن سکی۔ ماتا ہری دراز قد، انتہائی پرکشش اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کا جنم 7 اگست 1876 کو نیدرلینڈ ہالینڈ میں ہوا تھا۔ اس کا اصل نام مارگریٹا سیلے تھا۔ اس نے ایک مالدار گھرانے میں آنکھ کھولی۔ معاشی آسودگی کے جھولے میں وہ 13 سال تک جھولتی رہی۔ اس کا باپ بڑا بزنس مین تھا، اپنی اکلوتی بیٹی کو دنیا جہاں کی نعمتیں فراہم کی، لیکن 1889 میں وہ دیوالیہ ہو گیا۔ ماں باپ میں علیحدگی ہو گئی اور 1891 میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔
لاڈ پیار اور ناز و نیم میں پلی لڑکی کو کئی جھٹکے ایک ساتھ لگے، پہلا باپ کے دیوالیہ ہونے کا، دوسرا والدین کی علیحدگی کا، اور تیسرا ماں کی موت کا۔ 15 سال کی عمر میں چوتھا سانحہ یہ تھا کہ اس کے باپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس طرح یہ خاندان بکھر گیا اور مارگریٹا اپنے ایک عزیز کے پاس رہنے چلی گئیں۔ یہاں اس کے سرپرست نے اسے ٹیچر ٹریننگ اسکول میں داخل کر دیا۔ تربیت کے بعد اسے نوکری مل گئی، لیکن اسکول ہیڈ ماسٹر اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تو اس کے سرپرست نے اسے اسکول سے واپس بلا لیا اور اپنے انکل کے پاس ہیگ، جرمنی چلی گئی۔ مارگریٹا خوبصورت تو تھی ہی، لیکن اس میں فطری طور پر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی پوری صلاحیت تھی، جسے اس نے اپنی موت تک بخوبی استعمال کیا، کیونکہ وہ مرد کی فطری کمزوری سے پوری طرح واقف تھی۔ اب وہ 18 برس کی ہو چکی تھی۔ امیری سے غریبی کا سفر اس کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی جس سے عیش و عشرت کی زندگی وہ دوبارہ جی سکے، جس کی وہ 13 برس تک عادی رہی تھی۔ اسی زمانے میں ایک ڈچ اخبار میں ضرورت رشتہ کے اشتہار نے اس کا مسئلہ حل کر دیا، جو ڈچ نوآبادیاتی فوج کے ایک کیپٹن روڈ ولف نے دیا تھا اور بیوی کی تلاش میں تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں اس نے مارگریٹا سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ 11 جون 1895 کو یہ شادی ہو گئی۔ اس شادی کے بعد وہ معاشرے کے اعلیٰ طبقات میں گھل مل گئی، جس نے اس کی آمدنی اور قیمتی تحائف میں خوب اضافہ کر دیا۔ مالی آسودگی اور امراء اور اوسا کی صحبتوں کے ساتھ شوہر سے اس کے تعلقات کشیدہ ہوتے گئے۔ وہ اپنے شوہر سے 20 برس چھوٹی تھی، جس کا احساس بھی وہ اسے دلاتی رہتی تھی۔ اس کا شوہر، جو عمر میں اس سے 20 سال بڑا تھا، شراب کا رسیا بھی تھا۔ ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں ایک اور عورت بھی تھی، جیسی کہ جاپانی معاشرے میں گیشا گرل۔ اب ان میں ہاتھا پائی بھی شروع ہو چکی تھی۔ مارگریٹا دراصل خواہشوں کی اسیر تھی اور لوگوں کو اپنی کامیابی کے لیے سیڑھی بنانا وہ خوب جانتی تھی۔ کیپٹن روڈ ولف سے اس کے 2 بچے بھی تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ رفتہ رفتہ اس کے شوہر کی آمدنی گھٹنے لگی اور ترقی بھی رک گئی، جس کا ذمہ دار وہ اپنی بیوی کو ٹھہراتا تھا۔ عارضی طور پر دونوں میں علیحدگی ہو گئی اور مارگریٹا ایک اور ڈچ افسر کے ساتھ گھومنے لگی۔ 1902 میں اس نے طلاق لے لی اور ایک مقامی ڈانس کمپنی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس نے بطور خاص انڈونیشیا کے کلاسیکی روایتی رقص اور رسوم و رواج سیکھنے کی طرف بھی توجہ دی۔ اس دوران وہ جان گئی تھی کہ ڈچ ایسٹ انڈیز اب انڈونیشیا میں ملی جلی آبادی ہے۔ عیسائی، ہندو اور مسلمان روحانیت پر یقین رکھتے ہیں، لہٰذا اس نے منصوبے کے تحت 1897 میں اپنے فنکارانہ نام کا اعلان ماتا ہری کے نام سے کیا اور لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ کسی دیوی کا عکس ہے۔ کالی ماتا کا نام اور اس کی طاقت کا ذکر اس نے سن رکھا تھا، پادریوں کے اثر و رسوخ سے بھی واقف تھی اور مسلمانوں کی روحانیت کا اسے ادراک تھا۔ 1903 میں جب وہ پیرس آئی، یہاں سرکس میں گھوڑا دوڑانے سے لے کر ماڈلنگ اور اسٹیج پر اپنے ہوش ربا رقص کی وجہ سے وہ راتوں رات مشہور ہو گئی۔ فرانس میں اس کے رقص کی دھوم تھی، دولت اب اس کے قدموں اور شہرت کا تاج سر پہ تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے ہندوانہ روایتی رقص کرنا بھی شروع کر دیے، جن کی شبیہ صرف مندر کی اندرونی دیواروں پہ تھی۔ یہ رقص سستی شہرت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بنے اور جرمنی اور فرانس کے فوجی اعلیٰ افسران سے تعلقات بنانے میں بھی مددگار ہوئے۔ اعلیٰ فوجیوں، سیاستدانوں اور دوسرے بارسوخ افراد سے اس کے ذاتی تعلقات ہو گئے۔ اپنی اسی خصوصیات کی بنا پر وہ بیرون ملک بھی پہچانی جانے لگی۔ وہ آزادانہ طور پر نیدرلینڈ، اسپین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی آنے جانے لگی، کیونکہ حسن اور غمزہ و ادا پروانہ راہداری اس کے پاس تھا۔ اب وہ مارگریٹا سیلے کی بجائے صرف ماتا ہری تھی اور یہ نام اس نے بہت سوچ سمجھ کر اپنایا تھا۔ اب وہ ایک جاسوس تھی جس کا کردار پہلی جنگ عظیم میں بہت نمایاں تھا۔ وہ جرمنی کے لیے جاسوسی کرتی تھی اور فرانس کے فوجی راز جرمنی تک پہنچاتی تھی، جس کے بدلے میں دولت اس پہ نشاور ہوتی تھی۔ جرمن فوجیوں کی قربت سے فرانسیسی حکومت کو شبہ ہوا۔ انہوں نے ماتا ہری کی خفیہ نگرانی شروع کر دی۔ فرانس کے فوجی افسران نے اس کے بے حد اہم ریڈیائی پیغامات پکڑ لیے جو جرمنی کو دیے جا رہے تھے اور آواز ماتا ہری کی تھی۔ لہٰذا مسلسل نگرانی اور یقین کے بعد اسے 13 فروری
1917 کو پیرس کے ایک ہوٹل سے گرفتار کیا گیا۔ 24 جولائی 1917 کو اس پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ وہ جرمن جاسوس ہے جس کی جاسوسی کی وجہ سے کم از کم 50,000 فرانسیسی سپاہیوں کی زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن ماتا ہری نے تمام الزامات کو مسترد کر دیا، جس طرح عام طور پر بڑے مجرم کیا کرتے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں۔ اس نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کی دوستی چونکہ دونوں ملکوں کے فوجیوں، اعلیٰ سیاسی قیادت اور افسران سے تھی، اس لیے وہ دونوں ملکوں میں آزادی کے ساتھ آتی جاتی تھی اور دولت کی دیوی کو مہربان رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن فرانس نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا اور 15 اکتوبر 1917 کو صرف 41 سال کی عمر میں اس سے فائرنگ اسکواڈ نے ہلاک کیا۔ یوں ماتا ہری اپنے انجام کو پہنچی۔ ماتا ہری نے جو ایک پیشہ ور رقاصہ تھی، 1916 میں فرانس کے لیے جاسوسی کرنا قبول کیا تھا۔ وہ جرمنی کے فوجی راز فرانسیسی حکومت کو دے گی اور وہ کام کر بھی رہی تھی، لیکن بعد میں اس نے جرمنی کو بھی فرانس کے راز بیچنا شروع کر دیے، یعنی وہ ڈبل ایجنٹ بن گئی۔ فرانس کو جب شروع ہوا تو سچ نکلا کہ دونوں ملکوں کے لیے کام کر رہی تھی۔ ایک عرصے تک اس کے جرائم کا کوئی خاص ثبوت نہ ملا، لیکن بعد میں 1970 کی دہائی میں ثبوت مل گئے کہ وہ مکمل طور پر ڈبل ایجنٹ تھی۔ ایک تجربہ کار کا کہنا تھا کہ ماتا ہری پیدائشی جاسوس تھی اور جب اس کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں بندھی آنکھوں سے مرنا نہیں چاہتی، میری آنکھیں کھلی رہیں۔ یوں ماتا ہری اپنے انجام سے دوچار ہو گئی۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے ماتا ہری کی پوری روداد رکھ دی کہ کس طرح سے اس نے جاسوسی کا آغاز کیا، کہاں سے چلی، کہاں پہ پہنچی، کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس فیلڈ میں کیوں آئیں۔ تو اس کے بعد دیگر جاسوسوں کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رپورٹیں پیش کرتے رہیں گے۔ خصوصی طور پر ایلی کوہن کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے اسرائیل سے شام جا پہنچا اور پھر شام کے اعلیٰ ایوانوں تک اس کی کیسے رسائی ہو گئی اور پھر پکڑا گیا تو کیسے پکڑا گیا اور پھر جب اس کو پکڑے جانے کے بعد سزائے موت دی گئی۔ یہ بھی ایک تاریخی ایونٹ بن کے رہ گیا۔ اسرائیل کی طرف سے پوری کوشش کی گئی، پوری دنیا کو اس نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی کہ اس کی سزائے موت ختم ہو جائے، اس کو سزائے موت نہ دی جائے، عمر قید دے دی جائے۔ لیکن امین الحافظ صاحب، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا شام کے صدر کے ساتھ، ان کے اعتماد کو جس طرح سے ٹھیس پہنچی تھی، تو آدھی رات کو اس کو پھانسی دی گئی اور پوری دنیا پر اس دور میں 1960 کی دہائی میں جب ٹی وی خال ہوا کرتے تھے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ٹی وی تھے وہاں بھی براہ راست یہ کاروائی نشر کی جا رہی تھی۔ آدھی رات کو پھر وہاں پہ ایک مجمع لگا ہوا تھا، شام کے بڑے بڑے لوگ، ایسے تھا جیسے ایک کوئی جشن ہو، جیسے ایک کوئی میلہ ہو۔ وہاں پہ خواتین اور مرد اپنے زرق برق لباسوں میں موجود تھے، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ اسرائیل کی طرف سے ہر ممکن اقدام کیا کہ اپنے جاسوس کو بچا کے لے جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا اور پھر ایلی کوہن بدترین انجام سے دوچار ہو گیا۔ تو کچھ لوگ جاسوسی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکی، لیکن انجام کار بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جاسوس کا بالآخر اور عموماً انجام کیا ہوتا ہے۔ کئی تو کامیابی کے ساتھ اپنے ملکوں میں، اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں، لیکن بہت سے تاریک راہوں میں یا روشن راہوں میں مارے بھی جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔